اور اس رات انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھری ہے اور اس چھری کے نیچے ان کا اپنا بیٹا ہے، جسے انہوں نے سالوں کی دعاؤں کے بعد پایا تھا، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، اور اسے ہی جانوروں کی طرح ذبح کر رہے تھے۔ اور پھر ان کی آنکھ کھلی، ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے نبیوں کا خواب خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک ایسا حکم جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایمان کی وہ چٹان ہے جس پر آج بھی اسلام کھڑا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے خلیل کی، اور اس قربانی کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست، یہ لقب آسانی سے نہیں ملا، یہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد ملا، وطن چھوڑنے کے بعد ملا اور سالوں کی تنہائی کے بعد ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سفر عراق کی سرزمین سے شروع ہوا، جہاں ان کی قوم بتوں کی پجاری تھی، جہاں ان کا اپنا باپ بت بناتا اور پھر انہیں بیچتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، جو ستاروں کو راستہ دیتا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت عرصے تک کوئی اولاد نہیں تھی، سالوں گزر گئے، دعائیں کی گئیں، آنسو بہائے گئے، اور پھر اللہ نے عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کو، وہ بیٹا جس کا انتظار ایک عمر تک کیا گیا۔ پھر وہ رات آئی، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، حکم خداوندی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو، جب اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو عرب کے جنوب میں صحرا میں چھوڑائیں۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں بیاباد اور سنسان صحرا میں چھوڑا۔ اور پھر جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ بے چین ہوئی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ 7 مرتبہ 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں اور امید کر رہی تھیں کہ کہیں سے پانی یا مدد مل جائے۔ حضرت ہاجرہ کی اس کوشش اور اللہ پر کامل بھروسے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے زمین پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور فرمایا، زمزم، یعنی رک جاؤ، رک جاؤ۔ اسی وجہ سے اس مبارک پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ دوستو، حج کے مبارک موقع پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی حضرت ہاجرہ کی اسی قربانی اور جدوجہد کی یاد ہے۔ زمزم کے جاری ہونے کے کچھ عرصہ بعد قبیلہ جریم حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ مکہ میں آبادی شروع ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی قبیلے کے درمیان پلے بڑھے۔ اس دوران میں ابراہیم علیہ السلام شام سے آتے اور اپنے بیوی اور بچوں سے مل کر واپس چلے جاتے، اور پھر اسی طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں پل کر بڑے ہو گئے، اور محبت کا ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب مسلسل 3 راتوں تک آیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس باپ کا حال جنہیں 86 سال کی عمر میں اولاد ملی اور پھر اسے ریگستان میں چھوڑا، اور پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو حکم ملا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کر دو۔ جب آپ نے اپنے اس خواب کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا چلے مینا کی طرف۔ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، راستے میں آیا، دونوں نے اس کو کنکریاں ماری۔ آج بھی حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسی یاد میں۔ مینا کی زمین، ایک باپ اور ایک بیٹا اور حکم خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرا منہ دوسری طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ رک جائے اور حکم خدا ادا نہ ہو۔
ये सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर हाथ ना रुका। उन्होंने छुरी उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी और गर्दन पर रखी, और तब अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, आपने ख्वाब सच कर दिखाया। छुरी नहीं चली, अल्लाह का इम्तहान मुकम्मल हो चुका था। आसमान से एक दुम्बा उतरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा हुआ, और फिर अल्लाह ने ऐलान किया, बेशक ये खुला इम्तहान था। अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता, ना खून, लेकिन तुम्हारा तकवा ज़रूर पहुँचता है। ये वाक़या क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी बन गया, और आज हम जो ईद उल अज़हा मनाते हैं तो हम इन्हीं बाप और बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। दोस्तों, आज हज़ारों साल बाद भी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। जब हम हज करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों पर चलते हैं। जब हम कुर्बानी देते हैं तो सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। बेशक कुर्बानी ज़ाया नहीं होती, अल्लाह के यहाँ पर हर चीज़ महफूज है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें।